سہیل آفریدی کو فارغ کر دیا جائے گا. اور کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی ایک تصویر اس کی دوسری تصویر سے میچ کر گئی تو ہم نے 9 مئی میں فکس کر دینا ہے. وہ جو ایک تصویر ہے وہ 9 مئی کی بھی نہیں ہے, وہ جو ایک تصویر ہے وہ اس جگہ کی بھی نہیں ہے. ایک بندے کی ایک تصویر کو دوسری تصویر کے ساتھ میچ کر دیں تو اس کو 9 مئی میں سزا دے دیں گے. میں آپ کو اپنے موبائل میں سے نکال کے اپنی 2 فوٹوز دے دیتا ہوں, آپ دونوں دے دیں فوٹوز اور دے کے لاہور فورینسک لیب والوں سے کہیں کہ جناب اس کو بتائیں یہ ایک ہی بندہ ہے, وہ آپ کہیں گے جناب ایک ہی بندہ ہے, تو کیا اس کی بنیاد کے اوپر مجھے 9 مئی میں فٹ کر دیں گے؟ یہ کیا بکواس ہے. آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ بندہ اس دن اس جگہ موجود تھا اور یہ کام کر رہا تھا. یہ آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ان لوگوں پہ مقدمات بھی نہیں ہے, یہ مقدمے کا حصہ بھی نہیں ہے بندہ, اور اس کو اٹھا کے جناب اس کے اندر فٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم نے سہیل آفریدی کو ہٹانا ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک خواہش ہے, اسٹیبلشمنٹ کو یہ پرابلم ہے. دیکھیں نا ڈی جی آئی ایس پی آر جس لیول تک پہنچ گئے, اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر اور فوج کی, یعنی مجھے ایسا لگتا ہے وہ ضد میں حکومت چلا رہے ہیں نا, ملٹری اسٹیبلشمنٹ ضد کر رہی ہے نا, ضد کے ساتھ نظام چلا رہی ہے, تو ان کی کوشش ہے کہ سہیل آفریدی کو گھر بھیجیں. تو میں ایک بات تو بڑی کلیئرلی آپ کو بتا دوں کہ سہیل آفریدی عمران خان کا ایک کھلاڑی ہے اور عمران خان کی ٹیم میں بے شمار کھلاڑی ہیں. اگر آپ سہیل آفریدی کو نکالیں گے نا تو ہاتھ مل مل کے روئیں گے اور ہاتھ لگا لگا کے پچھتائیں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس سے بڑی مصیبت آپ کے گلے پڑ جائے گی, یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. اگر سہیل آفریدی کو نکالیں گے تو اس سے بڑی مصیبت آپ کے گلے پڑے گی. اور ایک چیز اور بتاؤں, آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ آرام سے نکال کے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہیں گے, یا آپ یہ حکومت گھر بھیج دیں گے خیبر پختونخوا کی, وہاں کوئی ایمرجنسی لگا دیں گے تو لوگ آپ کو کہیں گے شاباش زبردست آپ نے کام کیا؟ نہیں, لوگ آپ کے گلے پڑ جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ کے لیے خیبر پختونخوا ایک مصیبت بن جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ بہت بری طرح وہاں پھنس جائے گی. یہ بات اسٹیبلشمنٹ بھی جانتی ہے. بہرحال خواہشات اپنی جگہ پہ ہیں, خواہشات پوری کرنے کے لیے یہ ہمیشہ الٹ پٹانگ حرکتیں کرتے رہتے ہیں. تو دیکھتے ہیں اب اس میں کیا کرتے ہیں. سہیل آفریدی نے جو سٹیٹمنٹ دیا, سہیل آفریدی نے کہا کہ سندھ حکومت نے جو بے حرمتی سندھ کی اجرک اور سندھی ٹوپی کی ہے آپ انہیں کبھی معاف نہ کرنا. سندھ کی عوام نے جو محبت ہمیں دی ہے اس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے. یہ سہیل آفریدی نے وہاں پہ سٹیٹمنٹ دیا, سندھ کے لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور سندھ کی حکومت سے شکوہ کیا. اب مراد علی شاہ صاحب کس منہ سے ملیں گے سہیل آفریدی کو؟ کیا وہ ملاقات کر سکتے ہیں کہ جناب آئیں بیٹھے ملتے ہیں ہم؟ اور اگر ملیں گے تو کس منہ سے ملیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے. جتنا ظلم انہوں نے اپنے صوبے میں سہیل آفریدی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کہ ایک وزیر اعلیٰ کی جان کو خطرے میں ڈال دیا, اور اب ناصر شاہ صاحب جو ہے وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہے تھے, نہیں جی وہ سیف ایریا تھا, نہیں جی ہم نے ان کو بچایا تھا, نہیں جی وہ ٹریفک جیم تھی. رات پولیس والے خود بتاتے رہے کہ ہمیں حکومت نے کہا کہ سارے رستے بند کر دو. وہ 2 گھنٹے کا رستہ جو ہے نا, بلاول کو کبھی آپ نکالے نا حیدرآباد سے یہاں کے لیے, تو یہ 2 گھنٹے کا ٹوٹل رستہ نہیں ہے, تو اس کے اوپر جو ہے 7-8 گھنٹے لگ گئے. یہ اچھا آپ نے پروٹوکول دیا ہے. تو یہ ایکچولی مہمان نوازی کے خلاف ہے, اور زرداری صاحب نے ساری جو سندھ کی روایات ہیں نا ان کو تباہ کر کے رکھ دیا. یعنی آصف علی زرداری نے سندھ کا پانی بھی قربان کر دیا. پانی کا میں آپ کو سمپلی تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ٹوٹل دریا ان میں سے 3 دریا تو ایوب خان نے دے دیے تھے انڈیا کو, راوی, ستلج اور بیاس. چناب اور جیلم 2 باقی دریا رہ گئے. ان دونوں دریاؤں کے اوپر انڈیا نے ہمارا پانی روکنا شروع کر دیا. ہم امید کرتے ہیں ہماری فوج وہ پانی چھڑوائے گی, لیکن ہمیں ابھی دکھائی نہیں دے رہا, اس بارے میں کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. انڈیا ہمارا پانی روک کر بیٹھا ہوا ہے, پھر پیچھے رہ جاتا ہے, اور اس کی پرانے دریاؤں کی وجہ سے دریائے داجل جو تھا وہ بھی خشک ہو گیا, اور آپ کا پورا جو صحرائی علاقہ ہے چولستان کا اور سراؤنڈنگ کا وہ سارا خشک ہو گیا. وہاں پہ ایک دور میں کھیتی باڑی ہوتی تھی, اب خشک ہے. تو ایک دریائے سندھ بچتا ہے جو پنجاب کو بھی سیراب کرتا ہے اور نیچے جا کے سندھ والوں کے سیرابی کا بھی کام کرتا ہے. اب دریائے سندھ کا پانی 6 نہروں کے ذریعے سے صحرا کے اندر لے جایا جا رہا ہے, جس کا پانی پہلے انڈیا کو دے دیا گیا تھا. صحرا میں جو ہے وہ SIFC کے تحت پاکستانی جرنیل جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ زرعی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں. یہیں پہ جو عرب ممالک کے بادشاہ ہیں وہ شکار کھیلنے آتے ہیں, ان کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں, یہ پانی ان علاقوں تک پہنچایا جائے گا. تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں سے فائدہ کس کو ہوگا. تو زرداری نے تو سندھ کا پانی بھی قربان کر دیا نا. جو پانی سندھ کو ملنا تھا وہ دریائے کابل کے اوپر بھی, کیونکہ دریائے کابل کا پانی بھی دریائے سندھ میں آتا ہے, تو وہاں پہ بھی افغانستان انڈیا کے ساتھ مشاورت کر رہا ہے ایک ڈیم بنانے کی, وہاں پہ بھی ایک ڈیم بنایا جائے گا, وہ کوشش کر رہے ہیں مل کر.
तो सिंध का पानी कम होता चला जाएगा और सिंध का हारी जो है उसका सबसे बड़ा मुजरिम कौन होगा? आसिफ अली जरदारी, जिसने बकायदा सिंधियों का पानी कुर्बान कर दिया सिर्फ इस चक्कर में कि आसिम मुनीर साहब मेरे बेटे को वजीर आजम बना देंगे एक दिन। तो बेटे को वजीर आजम बनाने की जिद में सिंधियों का पानी भी दे दिया, सिंध की रवायात भी कुर्बान कर दी। और जो इन्हें एस्टेब्लिशमेंट करती है ये आंखें बंद करके फौरी तौर पे उसके ऊपर अमल दरामद कर देते हैं कि किसी तरह से इनका बेटा जो है वो वजीर आजम बन जाए। नाज़रीन, अब एक सरप्राइज और आएगा, ये मैं आपको पहले बता देता हूं, और अच्छा बड़ा तगड़ा सरप्राइज आएगा आपको। खैबर पख्तूनख्वा वजीर आला सुहेल अफरीदी पहुंचेंगे, इनके और इनके साथियों का एक और मंसूबा है और वो आपको अगले चंद दिनों में पता चलेगा। तो एक और बड़ा सरप्राइज है जो पाकिस्तानियों को मिलेगा। तो स्ट्रीट मूवमेंट जो है ना वो तेज होती जा रही है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान इससे फौरी तौर पे जेल से बाहर आ जाएंगे, नहीं। आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे जब तक कि छुड़वाया नहीं जाएगा। ये बात आप लिख कर रख लें कि आसिम मुनीर कभी नहीं छोड़ेंगे जब तक छुड़वाया नहीं जाएगा। और दूसरी बात यह कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहा है ना, ये जो मोमेंटम बन रहा है, ये रोजाना की बुनियाद पे एस्टेब्लिशमेंट का सहर टूट रहा है, उसकी मिथ टूट रही है, वो कमजोर हो रहे हैं, वो ज्यादा बेनकाब हो रहे हैं और लोग उनके बारे में ज्यादा जानना शुरू हो गए हैं। वो रोजाना की बुनियाद पे शिकस्त खा रहे हैं, जिससे पाकिस्तानियों को एक मरतबा फिर एतमाद मिल रहा है। महमूद अचकज़ई साहब के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, यहां मुझे आपको बताने पड़ेंगे क्योंकि वो इससे रिलेटेड है। उन्होंने कहा जी कोर कमांडर 12,000 फौजियों की कमांड करता है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस क्यों खुला था? लोग कैसे अंदर घुसे? हमारे फौजी जंग की किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने ये भी जंग की तरह खेला कि आओ इनको इस तरह फंसाओ। यानी अब महमूद खान अचकज़ई भी इस नतीजे पर पहुंचे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। जिन्होंने 4 मार्शल लॉ लगाए, पहले वो इन पर माफी मांगे ना, फिर 9 मई पर माफी मांग ली जाएगी कि जनाब अगर आपने माफी मंगवानी है तो पहले खुद माफी मांगो कि 4 दफा आपने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया। इमरान खान जेल से कहता है कि अगर हम चोर हैं तो कमीशन बना दो, वही सजा दे दो, मगर कमीशन बना ही नहीं। क्यों नहीं बन रहा? कोर कमांडर का दफ्तर और गेट खुला हुआ क्यों था? ये उन्होंने फिर सवाल उठाया। उन्होंने कहा यह सब एक मंसूबा था, एक जाल था जो बिछाया गया था। हम लाहौर फतह करने नहीं, वोट के हक के लिए निकले थे। 8 फरवरी के इंतखाबात में अवाम का मैंडेट बेमिसाल जुल्म से छीन लिया गया। मसला इमरान खान नहीं, मसला अवाम की राय है। आइन को बार बार पामाल किया गया। यही जुल्म पाकिस्तान की बुनियादें खोखली कर रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की फर्द की नहीं, जुल्म के खिलाफ अवामी जिद्दोजहद की तहरीक है। यह भी महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी मुझे एक और खतरा है कि कुछ महीनों में आवाम के पैसों से आपको तनख्वाह मिलती है जिससे आपका घर चलता है, आप रिटायर हो जाएंगे, एक और सरकारी ऑफिसर आ जाएगा। यह मुल्क पाकिस्तानियों का है, 25 करोड़ लोगों का है। वो फैसला करेंगे कि इस मुल्क की पॉलिसी कौन बनाएगा और वो अपना फैसला वोट के जरिए से करके जिसको लेकर आएंगे वो पॉलिसी बनाएगा। अब ऑपरेशन की हमायत करे या मुखालफत करे, यह हक हासिल है पॉलिटिकल गवर्नमेंट को, सियासी जमातों को, सियासी हुकूमतों को यह हक हासिल है कि वो जो पॉलिसी चाहे वो बनाए। किसी इदारे को पॉलिसी बनाने का हक हासिल नहीं है, वो बना नहीं सकते। और आपसे कबूलियत मांगी किसने है? यानी इससे फर्क क्या पड़ता है? आपके टोटल इदारे के सारे वोट भी इकट्ठे कर लें, 5-7 लाख वोट है और वो सारे के सारे इमरान खान को पड़ते हैं। अभी तो फौज के अंदर सर्वे करवा कर देख लें, 90% फौजी इमरान खान के साथ खड़े। उन्हें पता है कि उनके साथ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ज्यादती कर रही है। तो उन्होंने कहा जी हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। आप जुर्रत चेक करें, आप दिलेरी चेक करें आपके, हमें कबूल नहीं है। ये तो कभी आमरों ने ऐसी बातें नहीं की, डिक्टेटरों ने ऐसी बातें नहीं की जैसी DGI-SPR करके चले गए कि हमें वो सूबाई हुकूमत कबूल नहीं है। भैया आपका हैसियत क्या है आपकी? आप कैसे कह सकते हैं कबूल है या नहीं है? आप नहीं कर सकते इस पे बात। जो दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में हमायत ना करे, भाई उनकी मर्जी है, वो करें हमायत या ना करें। वो मुखालफत करना चाहें तो मुखालफत भी कर सकते हैं, उनकी अपनी पॉलिटिकल राय है। आप उससे इत्तफाक करें, इख्तलाफ करें, लेकिन आपको करना वही पड़ेगा जो आपको पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहेगी। और इमरान खान की राय जो है वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, एक्चुअली तो वो है जिसको सारे लोगों ने वोट डाला। ही तो आपने छीन लिया, जाली फॉर्म 47 देकर उससे उसका आपने हक छीना। बहरहाल ये एक सबूत के तौर पे ये बयान हमेशा मौजूद रहेगा और ये हॉन्ट करता रहेगा ये बयान पाकिस्तान की फौज को। ये मेरी बात आप आज लिख कर रख लें। नाज़रीन, ये एक जनरल तारिक खान साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान साहब। उन्होंने भी स्टेटमेंट देते हुए कैटेगोरिकली कहा
کہ انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں پاکستان کی وہ واپس لے کر آئے طالبان کو، ٹی ٹی پی کو، اور پاکستان تحریک انصاف نے اور مراد سعید نے اس کی شدید مخالفت کی تھی، لیکن یہ واپس لے کر آئے۔ یہ بات ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کہہ رہا ہے اور باقی بھی کہہ رہے ہیں۔ کچھ تراشے جو پاکستان تحریک انصاف نے سامنے رکھی، اس کے اندر یہ ایک خبر میرے سامنے ہے، اور یہ ہے اگست 12 2022 کی۔ اس خبر میں یہ 2022 کی خبر ہے اور اگست کی خبر ہے۔ ایز فائٹرز ریٹرن، کہ اب کیونکہ لڑاکا لوگ واپس آ رہے ہیں، یہ اگست 2022 میں۔ عمران خان کی اپریل میں حکومت چلی گئی، مئی، جون، جولائی، اگست، 4 مہینے کے بعد دہشت گردوں کے واپس آنے پہ یہ خبر چھپتی ہے، اور اس میں کہتے ہیں پاکستانیوں کو ڈر لگ گیا ہے کہ طالبان والا ماحول دوبارہ بننے جا رہا ہے۔ جنرل باجوہ اشورز ٹیکنگ پارلیمنٹ انٹو کانفیڈنس آن تحریک طالبان پاکستان ٹاکس۔ جنرل باجوہ نے یقین دلایا کہ وہ پارلیمان کو طالبان کے ساتھ بات چیت پر اعتماد میں لیں گے۔ یہ خبر کب کی ہے؟ یہ نومبر 9 2021 کی ہے، جب جنرل باجوہ نے یہ پلان بنایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا، یہ اخبارات میں لکھا ہوا، ان میں کسی پہ کیس نہیں کیا، نہ باجوہ نے نہ کسی اور نے۔ اور پھر ایک اور خبر، رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ، اور یہ ایک نہیں بہت سارے سٹیٹمنٹ ہے۔ رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر مریم اورنگزیب کا سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر زرداری صاحب کے حوالے سے بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، ان کا ایک پریس ریلیز بھی ہے اسی کے اندر۔ اور انہی دنوں میں اندازہ کیجیے آپ، جو ثابت کرتا ہے کہ طالبان عمران خان کے دور میں واپس نہیں آئے، ایک بھی دہشت گرد عمران خان کے دور میں واپس نہیں آیا، کیونکہ پالیسی بنی نہیں تھی۔ یہ پالیسی بنتی ہے 6 جولائی 2022 کو۔ اپریل میں حکومت گری، مئی، جون، جولائی، 3 مہینے کے بعد پالیسی بنتی ہے۔ اور یہ جو پالیسی بنتی ہے، اس کی خبر بھی میرے پاس موجود ہے، یہ دیکھ لیں آپ۔ یہ جناب 7 جولائی کا اخبار ہے، اور یہ ایکسپریس اخبار کی کٹنگ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات پر ڈائیلاگ سٹیج پر ہے، یہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کی تفصیلات یہ بتائیں کہ طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے اعلیٰ سطح کی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، جس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی، پارلیمنٹ اس مذاکرات میں شامل ہوگی۔ اور پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں خدشات کے اظہار پر باوجود مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت پری ڈائیلاگ سٹیج پر ہے، اور تمام جماعتوں نے کہا کہ یہ مذاکرات ہونے چاہیے۔ عسکری قیادت نے کہا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو، اور اس عمل کی سیاسی قیادت اور پارلیمنٹ نے حمایت کی ہے۔ ٹی ٹی پی سے متعلق حتمی فیصلہ پارلیمنٹ کا ہوگا۔ یہ رانا ثناء اللہ ہے۔ کب؟ 6 جولائی 2022۔ اور طالبان آتے کب ہے؟ اگست 2022 میں۔ یعنی عمران خان اپریل میں جاتے ہیں، ان کے جانے کے بعد مئی میں میٹنگز کا آغاز ہوتا ہے، جون میں ڈسکشن ہوتی ہے، جولائی میں باقاعدہ بڑی میٹنگ ہوتی ہے، اگست میں طالبان آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر ان تمام ثبوتوں کی اور گواہوں کی موجودگی میں جھوٹے ثابت ہو گئے۔ نہیں بولنا چاہیے تھا جھوٹ۔ یہ دیکھیں نا، جنگ اخبار دیکھ لیں، پسندیدہ اخبار۔ ٹی ٹی پی مذاکرات حتمی فیصلہ پارلیمنٹ کا۔ سول اور عسکری نمائندوں کی کمیٹی افغان حکومت کے ساتھ کے تعاون سے بات چیت کر رہی ہے، قومی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ۔ زرداری بھی مذاکرات کے حق میں ہیں، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی میڈیا کو بریفنگ۔ آئین اور قانون کے مطابق ہی امن لائیں گے، یہ بھی بریفنگ۔ اور اس میں ایک اور مزے کی بات دیکھیں، قوم اور فوج کی قربانیوں کے باعث ملک میں منظم دہشت گردی کا کوئی ڈھانچہ نہیں رہا۔ یعنی یہ بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں کوئی دہشت گردی نہیں تھی، ختم ہو گئی تھی، دہشت گردی ختم ہو رہی تھی، کوئی منظم ڈھانچہ موجود نہیں تھا، اور انہوں نے پھر اس کے بعد دہشت گرد منگوائے پاکستان میں، خود کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد دہشت گردی پاکستان میں واپس آئی۔ ثابت ہو رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تمام اخبارات میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے یہ کہتے ہیں جناب دیکھ کر کون کہتا ہے خارجیوں اور دہشت گردوں سے بات کرنی چاہیے؟ بھئی بات کرنے کا تو آغاز آپ نے کیا، ایک ایک بندہ ڈی جی صاحب گواہی دے رہا ہے کہ جنرل باجوہ چاہتے تھے بات چیت کرنا اور انہوں نے آغاز کیا تھا۔ عمران خان کا سٹیٹمنٹ نکال کے دکھا دیتے ہیں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں 2021 میں اس وقت کی فوجی قیادت نے ہتھیار پھینکنے والے دہشت گردوں کو واپس بسانے کا منصوبہ پیش کیا تھا، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ 35-40 ہزار لوگ ہیں جن میں دہشت گرد ہیں، ان کی فیملیاں ملا کے یہ 35-40 ہزار لوگ ہیں،
ان میں کچھ 5,000-7,000 کے قریب وہ لوگ ہیں جو مسلح ہیں، دہشت گرد ہیں. وہ اگر ہتھیار پھینک کے آتے ہیں اور معاملات حل ہوتے ہیں افغانستان کے ساتھ مل کے مقامی قیادت اور جرگے وغیرہ مل کے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کر لیں. لیکن لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر یہ نہیں ہوگا. اور پھر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی تو یہ ریجیکٹ ہو گیا فارمولا. یہ بتا رہے ہیں منصوبہ پیش کیا گیا، مگر اس منصوبے کو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کے ہمارے منتخب نمائندوں نے مسترد کر دیا تھا. اس منصوبے پر ہمارے دور میں عمل نہیں ہوا. لیکن اب حقائق کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت پر یہ سراسر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے. ملک میں دہشت گردی اس دور میں بسائے گئے دہشت گردوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، جو اسی دور میں بسائے گئے ہیں. قوم کو بتایا جائے کہ کون سے دہشت گرد کب کہاں اور کیسے بسائے گئے. یہ عمران خان صاحب کا ایک دن پہلے کا سٹیٹمنٹ ہے. ایسا لگتا ہے عمران خان کو ایک دن پہلے پتا چل جاتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کرنے والے ہیں. ایک دن عمران خان نے اسی ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک بات کہی تھی، تحریک انصاف نے اس کو آج اس دن کی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر لگایا دوبارہ. عمران خان نے کہا تھا کہ دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب میری بات ذرا غور سے سنیں، بلکہ آپ عمران خان کے منہ سے سنیں عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا اس وقت. دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب میری ذرا غور سے بات سنیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا، عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں، آپ بھول گئے ہوں گے، آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی. یہ عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا تھا کہ جناب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب میں نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا، مجھے آپ یہ نہ بتائیں. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں، یہاں پہ ایک بریفنگ دی تھی 5 جولائی 2022 کو آرمی چیف جنرل باجوہ نے، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے اور کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید نے پارلیمنٹیرینز کو یہ بتایا تھا کہ طالبان سے ہمارے مذاکرات جاری ہیں اور اس وقت عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی. یہ عمر ایوب صاحب نے دوبارہ سارا واقعہ بتایا. اور کیونکہ پی ٹی آئی استعفے دے کر چلی گئی تھی، مراد سعید نے آج بہت بڑے بڑے پول کھول دی اور ہر چیز نکال کے سامنے پھینک دی. اب مراد سعید کو جواب کوئی دے نہیں سکتا. وجہ یہ ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے اور وہ اس چیز کا گواہ ہے. یہ کیوں ڈھونڈتے ہیں مراد سعید کو؟ یہی تو وجہ ہے. انہوں نے کہا جی آج بلاخر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اقبال جرم کر لیا، پختونخوا میں جان بوجھ کر دہشت گردوں کو جگہ دی گئی ہے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اس اعتراف جرم کے بعد. انہوں نے کہا کہ اکتوبر 2021 میں فوج نے بہت کوشش کی کہ مذاکرات کے نام کے اوپر آباد کاری کی جائے، ان کو لایا جائے یہاں پہ اور نئی جنگ شروع کروائی جائے اور سارا ملبہ عمران خان پہ ڈالا جائے. لیکن ہم نے دلائل کے ساتھ بات کی اور چیلنج کر دیا اس معاملے کو اور اس منصوبے کو مسترد کر دیا. یہ مراد سعید بتا رہے ہیں، یہی بات عمران خان کہہ رہے ہیں اور یہی سارے حقائق، اخبارات، ہر چیز یہ بتا رہی ہے. پھر انہوں نے کہا رجیم چینج کے اگلے مہینے پی ڈی ایم کو اس منصوبے پہ بریفنگ دی گئی. ہمارا تو رجیم تبدیل ہو گیا اپریل میں 2022 میں. پھر مراد سعید کہتے ہیں کہ وہاں پہ اپنے وینٹیلیٹر حکومت نے کوئی گنجائش نہیں دی، انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی. تو وزیر داخلہ نے باہر آ کر اس منصوبے کے حق میں ٹویٹ بھی کر دی اور بیانات بھی دے دیے اور افغانستان ایک وفد بھی بھیج دیا گیا. اور ہم نے یہ پوچھا کہ 80,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے ہی دھمکایا گیا. میں آواز اٹھاتا رہا، ڈی جی صاحب آپ کا ہی ادارہ مجھے فون کر کے کہتا ہے سٹے آؤٹ آف اٹ، اس سے باہر رہو اس معاملے سے. میں نے جواب دیا 80,000 شہدا کے بعد اپنا امن تباہ نہیں ہونے دوں گا. جس طرح انسانی جانوں پر آپ بیانیاں بنا رہے تھے، بالکل اسی طرح آپ کے ادارے نے پریس ریلیز اس وقت جاری کی جب میں نے کہا کہ دہشت گرد آ رہے ہیں. مراد سعید بتا رہا ہے کہ جب مراد سعید نے کہا کہ دہشت گرد آ رہے ہیں پاکستان میں، اس وقت فوج نے پریس ریلیز جاری کی اور یہ کہا کہ دہشت گردی کی واپسی کی خبر جھوٹی ہے. وزیر داخلہ نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا جب مراد سعید نے یہ معاملہ اٹھایا. پھر مراد سعید نے بتایا کہ انہوں نے عوامی تحریک چلائی اس وقت، تو آپ ہی کے ادارے نے فون کر کے کہا کہ 48 گھنٹے میں دے دیں. ہم یہ